اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین دیت شام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ کے لیے اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھا کرو۔ خذوا حذرکم، یہ مسلمانوں کو اس وقت احتیاط اور محتاط رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے جب مسلمان حالت جنگ میں تھے اور کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں چل رہی تھیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ اپنے بچاؤ کا سامان یعنی ہتھیار اپنے ساتھ تیار رکھا کرو۔ فانفروا ثبات او انفروا جميعا، پھر دشمن کے مقابلے کے لیے چاہے الگ الگ دستے میں جانا پڑے یا مل کر جانا پڑے، اس کے لیے بھی تیار رہا کرو۔ اس سے پہلے ہم نے منافقین کا ذکر پڑھا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتے تھے۔ اب ایمان والوں کا ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر اپنی جان و مال کا سودا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہوں گے لوگ، ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو تاخیری حربے استعمال کرے گا، یعنی جب اللہ کا حکم آئے گا کہ لوگوں جنگ کے لیے نکلو تو وہ بجائے ایکٹیو ہو کر جنگ پر جانے کے وہ سست رہیں گے، ڈھیلے رہیں گے، اور مسلمانوں کی جماعت جو جنگ کے لیے نکل رہی ہوگی اس سے پیچھے رہنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہم پیچھے رہ جائیں اور ہم ساتھ نہ جائیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں کے اندر تکلیفیں، پریشانیاں، زخم، سب کچھ جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا، تو یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہو گیا کہ میں نہیں تھا وہاں پر۔ یہ جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یعنی مسلمان بھائی اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنا جان و مال خطرے میں ڈال کر میدان جہاد کے اندر کھڑے ہیں، اور ان کو وہاں پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی زخم آ جاتے ہیں، کوئی شہید ہو جاتے ہیں، تو گھر بیٹھنے والا کہے شکر ہے کہ میں نہیں گیا، اللہ کی مہربانی ہے میں بچ گیا۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے حق میں یوں سمجھیے کہ ڈھیل ہے اور ایک عذاب ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں شریک نہیں ہوا اور اس نے اپنے جان و مال کے بچانے کو ترجیح دی۔ اس نے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، مسلمانوں کو جیت ملے، مال غنیمت ملے، کامیابی ملے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور اس کامیابی کا حصہ دار میں بھی بنتا اور میں بھی وہاں سے مال حاصل کرتا۔ یعنی جب نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے میں نہیں تھا، اور جب کامیابی ملتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے یار میں بھی جاتا وہاں پر تو مجھے فائدہ ہوتا۔ یعنی اس کا تعلق دنیا کے مفاد کے ساتھ ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو کہتا ہے میں جاتا، نقصان ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے شکر ہے میں نہیں کیا، میں بچ گیا تھا وہاں سے۔ یہ نفسیات اہل ایمان کی نہیں ہے، یہ نفسیات منافقوں کی ہوتی ہے۔ اہل ایمان تو اپنا سودا جان و مال کا رب سے کر چکے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں،
ان کی نظر کامیابی یا ناکامی پر نہیں ہوتی، ان کی نظر مال غنیمت پر یا اپنے زخمی ہونے پر نہیں ہوتی، ان کی نظر تو اللہ کے حکم پر اور اپنے مولا کو راضی کرنے پر ہوتی ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فرمایا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا اپنے اللہ کے ساتھ، کس بات پر کہ یا اللہ ہماری آخرت تو اچھی کرنا، ہم دنیا میں اپنا سب کچھ تیرے نام کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ لڑنے کا وقت کب آتا ہے؟ وہ حالات اور واقعات ہیں جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے یا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے یا مسلمانوں کے دین کے خلاف جارحیت ہوتی ہے، تو تب مسلمان ریاست کا جو سربراہ ہے وہ جہاد کا اعلان کرتا ہے، تو مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض عین بن جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا کر چکے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ان کو۔ یعنی وہ لوگ جن کی نظر دنیا کے مفادات پر ہے، انہیں تو ظاہر ہے جہاد کرنا مشکل لگے گا، انہیں تو جان جاتی نظر آئے گی، مال لوٹتا نظر آئے گا، بال بچے چھوٹتے نظر آئیں گے، مگر وہ جنہوں نے دنیا کے سارے مال و دولت کا سودا اپنے رب سے کر لیا ہے، وہ اس بات پہ خوش ہوں گے اگر ہماری جان و مال جاتی بھی ہے تو جائے، لیکن ہماری آخرت میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ایک مقام پہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں۔ الفاظ ہیں ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیے۔ کیا خرید لیے؟ جان اور مال۔ کن کے؟ مومنوں کے۔ مولا خریدا جو ہے، جان و مال کو خریدا ہے، تو قیمت کیا دے رہے ہو؟ کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، قیمت میں جنت دے رہا ہوں ان کو میں، کہ وہ اپنا جان و مال میرے نام پر کریں، یعنی میرا حکم آئے تو قربان کریں، پیچھے نہ ہٹیں، تو میں ان سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہوں۔ فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، پھر بھلے وہ شہید ہو جائے یا دشمن پر غالب ہو کر غازی بن کے آئے، دونوں سودے کامیابی کے سودے ہیں، کسی میں گھاٹا نہیں ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ رتبہ شہادت مل گیا تب بھی کامیاب ہے، اور اگر غازی ہو کر واپس آ گیا تب بھی کامیاب ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نام پر جان دینے کا عزم کر کے ہی نکلا تھا گھر سے۔ پھر مسلمانوں کو ابھارا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ خاص طور پر یہ اس وقت آیات اتری جب کچھ مسلمان مکہ کے اندر کمزور مظلوم رہ گئے تھے، جن پہ کفار مکہ نے ظلم کیا، اور ادھر مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی، تو مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم ان کفار مکہ سے کیوں نہیں لڑتے، حالانکہ تمہارے مسلمان وہاں رہنے والے کمزور عورتیں بوڑھے بچے فریاد کرتے ہیں باری تعالیٰ ہماری مدد کر اور ظالموں کی اس بستی سے ہمیں نکال۔ جب وہ فریادیں کر رہے ہیں تو تم کیوں بیٹھے ہوئے، تم کیوں نہیں نکلتے ان کے لیے؟ اب یہ صورتحال نازل تو اس وقت ہوئی، مگر قیامت تک کے لیے اس آیت کریمہ کا اطلاق ہے جب مسلمانوں کے قرب و نواح کے اندر کسی پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، جیسے ہمارے کشمیری بھائیوں پر، جیسے کسی اور مسلمانوں کے کسی ملک کے اندر رہنے والے کمزور مسلمانوں پر، تو رب کائنات کی یہ آیت کریمہ ہم سب کو مخاطب کرتی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور مرد مسلمان اور عورتیں، الذین یقولون، جو یہ فریاد کرتے ہیں، ربنا، ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں نکال اس شہر سے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں جب حالات یہ ہو جائیں اور دوسری ساتھ رہنے والی ریاست ان کی مدد کرنے کی طاقت میں ہو تو انہیں لازماً ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور وہ فریادیں کرتے ہیں اللہ
अपनी बारगाह से हमारे लिए कोई मददगार भेज, वजअलना मिन लदुनका नसीरा, और हमारे लिए कोई कारसाज, हमारी मुश्किलें हल करने वाला कोई भेज। अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जो मोमिन होते हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। अब लड़ता काफिर भी है, लड़ता मुसलमान भी है, मगर लड़ने के पीछे फलसफा क्या है, लड़ने का मकसद क्या है, कौन क्यों लड़ रहा है। फरमाया जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, यानी उनकी लड़ाई फकत जमीन पे कब्जे के लिए नहीं है, फकत माल और दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं है। मुसलमान दुनिया के लिए नहीं लड़ता, मुसलमान अगर लड़ता है तो अपने अल्लाह के हुक्म को बुलंद करने के लिए लड़ता है। दिखने में तलवार इसके हाथ में भी होगी, गन वहां भी होगी, गन यहां भी होगी, दिखने में दोनों सोचें लग रही हैं, मगर सवाल यह है कि अजर पाने वाली और क़यामत के दिन कामयाब होने वाले लोग कौन हैं। कामयाब होने वाले लोग वो हैं जिनकी लड़ाई अपनी जात के लिए ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए लड़ रहे हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मुझे याद आती है वो मौलाए कायनात हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी में नजर आती है कि जब आप एक दुश्मन से नबुर्दाजमा थे और उसे गिराकर उसके सीने पे चढ़े बैठे थे कि उसे माथे में जहन्नम करे, उस बदबख्त ने उस हाल में थूक दिया। जब उसने थूका, ज़ाहिर किसी इंसान पे जब थूका जाए तो इंसान को आग तो लगती है ना, उस हालत में आपने दुश्मन को छोड़ के साइड पे खड़े हो गए, उठाए उसके ऊपर उसको छोड़ दिया, साइड पे खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा हजरत इसने ये जलील हरकत की थी और आपने इसको मारा नहीं, छोड़ दिया। कहा मैं लड़ रहा था फकत अल्लाह की खातिर, जब इसने ये अमल किया तो मेरे नफ्स को गुस्सा आया तो मैंने छोड़ दिया कि मैं अपनी खातिर नहीं लड़ रहा, मैं सिर्फ मौला की खातिर लड़ रहा हूं। ये वो हसीन जर्री मिसालें हैं हमारी तारीख के अंदर जिसको हमारे लिए, जो हमारे लिए उस्वा है, हमारे लिए नमूना है। फिर फरमाया वल्लज़ीना कफरू, वो जो काफिर लोग होते हैं, युकातिलूना फी सबील तागूत, वो तो तागूत की राह में लड़ते हैं, अपने शैतानी मकासद के लिए लड़ते हैं। उनके मकासद बहुत थोड़े हल्के शैतानी होते हैं। फकातिलू औलिया शैतान, पस है मुसलमानों जो शैतानों के सरगने हैं, जो शैतानों के मददगार हैं, उनसे लड़ो तुम लोग, क्योंकि वो लड़ते हैं शैतान की खातिर, शैतानी मकासद के लिए। तो तुम जो शैतान के मददगार हैं, तुम रहमान के बंदे हो, तुम उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, और शैतान की चालें बड़ी कमजोर होती हैं। शैतान मकर और फरेब का पुतला है। एक मर्द मोमिन अल्लाह के सहारे पे जब खड़ा होता है तो शैतान की चाल उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने कलाम पाक को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।